الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص، اس کی تفسیر کا بیان شروع کیا تھا تو ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان میں اس مہینے کی مناسبت سے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. آج پھر
مسلسل تفسیر کے بیان کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ قصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون نے نجومیوں کے کہنے پر بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل شروع کیا۔ خدائی کے دعوے کرتا تھا، لیکن نجومیوں نے اس کو بتایا تھا بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو تیری تباہی کا سبب بنے گا۔ وہ سمجھدار ہوتا تو یقین کرتا کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہونا تھا۔ اس نے کہا میں ان کا لڑکا کوئی زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا۔ 70,000 بچے قتل ہوئے۔ لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا تھا۔ فرعون نے اپنے لوگوں کے کہنے پر کہ ہمیں کام کرنے کی عادت نہیں، بنی اسرائیل میں تو بچے زندہ نہیں رہنے دے رہا تو ہمارے کام کون کرے گا؟ اس نے پھر قانون بدلا کہ 1 سال میں پیدا ہونے والے بچے زندہ چھوڑے جائیں اور 1 سال میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جائیں۔ جس سال بچوں کو زندہ چھوڑنا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعون کے سپاہیوں نے چھاپے مارے، کارروائیاں کیں، جہاں کہیں بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ ادھر نجومیوں نے خبر دے دی کہ تیرے بارے میں ہم نے جو کہا تھا کہ جو بچہ تجھے تباہ کرے گا وہ پیدا ہو چکا، تیرے اسی شہر میں موجود ہے۔ پھر چھاپے ڈالے گئے۔ اس وقت بھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاتی رہو جب تمہیں اندیشہ ہو کہ تم حفاظت نہیں کر سکتی تو تم اس کو دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا، ہم اسے تمہاری طرف پھیر کے لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق تیار کروایا، وہ بھی فرعون کے رشتہ دار سے۔ اس میں حضرت موسیٰ کو لٹایا اور رات کے وقت ماں بیٹی جا کر موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کرائیں۔
وہ صندوق فرعون کے عملے نے پکڑ لیا، وہ گھبرائے، مجمع لگا، مجمع کے سامنے صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ دودھ انگوٹھا چوستے ہوئے نظر آیا۔ سب نے کہا یہ وہی بچہ ہے، اس کو قتل کر دو۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، انہوں نے فرعون سے کہا تیرے گھر میں تو اولاد ہونی نہیں، تو اس قابل نہیں، تو اللہ نے یہ بچہ دیا ہے، ہم اسے بیٹا بنائیں گے، قتل نہیں کریں گے۔ سوال پیدا ہوا کہ اگر اب اس کو گود لینا ہے تو اس کو دودھ کون پلائے؟ عورتیں تیار ہو کر آئیں، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر وہ ان میں سے کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی مجمع میں موجود تھی، دیکھنے آئی تھی کیا ہو رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تو اس نے کہا میں ایک خاتون کو جانتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ تو فرعون نے کہا دیر کیوں کرتی ہے، جلدی لا، دیکھتی نہیں ہے بچے کو بھوک لگی ہے۔ وہ ماں کے پاس آئی کہ چل ماں تجھے تیرا بیٹا دلاؤں۔ ماں نے کہا مجھے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ موسیٰ کو میری طرف پھیر کے لائے گا۔ فرعون نے کہا اگر ایسی بات ہے وہ عورت پردہ نشین ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ جہاں خطرہ تھا پالنے کا وہیں اب حفاظت ہو رہی ہے، جس سے ڈر تھا اسی سے حفاظت کروائی جا رہی ہے۔ وہ جو عورتیں تھیں جن کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے تھے، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں ان دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا۔ کم سینی میں، چھوٹی سی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا دودھ مجھ پر حرام ہے۔ ابھی بچپن ہے، دودھ پیتے بچے ہیں ابھی، اللہ کی عطا سے نبی جانتا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ 40 سال تک ان کو کچھ نہیں پتا تھا، اگر کوئی یہودی قرآن کی یہ آیتیں آ کے پڑھے گا کیا جواب دیں گے؟ غلط باتیں کرنے والے نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے کہ کیا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور وہ دودھ پلانے والی عورتیں دائیاں ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر حرام کر دی تھیں۔ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ وہ تمہارے اس بچے کو پال دیں گے۔ وَهُمْ لَهُ
ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ ان سے ڈر نہیں رکھنا کہ بچے کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، بلکہ وہ اس نے کھلم کھلا تو کہنا نہیں تھا، راز فاش نہ ہو جائے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف پھیرا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کے وعدے پر یقین نہیں تھا؟ ہاں، نبی کی ماں ہے، جو اللہ کے جھوٹ بولنے کے قائل ہیں۔ کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ان کو پتہ چل جائے اللہ تعالی سچا ہے، کسی عیب کا، کسی نقص کا، کسی خامی کا کوئی تصور بھی اللہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی بات سوچنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا۔ فرعون نے کہا میرے بچے نے تمہارا دودھ کیوں قبول کر لیا؟ اتنی عورتوں نے کوشش کی، اس کا دودھ اس نے نہیں پیا، تمہاری گود میں آتے ہی یہ بہت خوش ہو گیا، دودھ بھی پی لیا، سو بھی گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ کہا کہ میں پاک رہتی ہوں، میں پاک رہتی ہوں، اور یہ بچہ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرعون دیکھ رہا تھا، وہ اپنی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آپ اس کی گود میں بے قرار تھے۔ ماں کی گود میں آتے ہی خوش ہو گئے کہ اس بچے کے مزاج میں بڑی نفاست ستھرائی ہے، تمہاری گود میں آتے ہی خوش ہو گیا ہے، کہ اس لیے کہ یہ خود پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ فرعون نے کہا تمہارے گھر پہ پہرا رہے گا، تمہاری حفاظت ہوگی، تمہیں خرچہ ملے گا۔ وہ اس زمانے کے حساب سے جو بھی خرچہ تھا بھجواتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یقین تو پہلے بھی تھا اللہ کے وعدے پر، مگر اللہ نے فرمایا وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کیا مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، عین الیقین ہو جائے، اس کو شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلاتی رہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس رہے،
کہا جاتا ہے ایک اشرفی سونے کا ایک سکہ اس زمانے کا روز کا خرچ وہ دیا کرتا تھا۔ جو بات بنیادی طور پر آپ کو بتانی تھی وہ یہی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی باخبر ہوتا ہے۔ وہ چند دنوں کی عمر میں بھی جانتے تھے وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا دودھ مجھ پر حرام۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے ان کی یہ شان کم سنی میں ظاہر ہوئی۔ اللہ کا ہر نبی سچا ہے، پاک ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، علم و حکمت والا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون سے اللہ تعالیٰ پلوا رہا ہے جس فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے خطرہ تھا۔ یہ بھی اس کی شان بے نیازی ہے۔ وہ جو شعر پڑھتے ہیں نا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے پھر انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے زور طاقت پر آئے تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ شان ظاہر ہوئی۔ یہ علم لدنی ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، یہ کتابوں مدرسوں سے نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور نبیوں جیسا علم دوسروں کے پاس ہوتا نہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ جو نیک ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، حفاظت کے ساتھ، قوت کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت بھی موسیٰ علیہ السلام کو بہت عطا کی تھی۔ جب شہر میں داخل ہوئے اس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ دو مرد تھے جو لڑ رہے تھے۔ مصر آج بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں بھی ہے۔ یہ فرعون بھی وہیں ہوتا تھا۔ فرعون کے قلعے سے نکل کر شہر مصر میں آئے
کیونکہ فرعون کا قلعہ شہر کے کنارے پر بستی سے تھوڑا سا باہر تھا، دوپہر کا وقت تھا، سورج چمک رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت عام طور پر دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے بازار خالی ہوتے تھے اور لوگ دوپہر کا کھانا کھا کر سو جاتے تھے، جس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں شاید رواج نہیں ہے، ورنہ عرب میں آج بھی یہی ہے کہ وہ ظہر سے عصر تک دکانیں بند رکھتے ہیں، بازار بند رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت وہاں جانا، یہ کوئی کام، کوئی ارادہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ بہرحال اس کے قلعے سے، فرعون کے قلعے سے اب جوان تھے، خود نکلتے تھے، چلتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دوپہر کا وقت ہے، بازار خالی ہے، لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن دو آدمی لڑ رہے ہیں، دو آدمی اونچی، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ ایک شخص تھا ان میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، اور دوسرا وہ تھا جو فرعونی تھا، دشمنوں کے گروہ سے تھا۔ بنی اسرائیل میں سے تھا ایک شخص، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سامری تھا۔ یہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، مگر آخر کار یہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا۔ اس نے بچھڑا بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل کی گمراہی کا یہ شخص سبب ہوا۔ قبطی اور سبتی، یہ دو لفظ میں نے آپ کو بتائے تھے۔ فرعونیوں کو قبطی کہتے تھے، بنی اسرائیل کو سبتی کہتے تھے۔ دوسرا شخص قبطی تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ فرعون کا باورچی تھا۔ وہ فرعون جو خدائی کے دعوے کرتا تھا، اس کو یہ کھانے بنا کر کھلاتا تھا، جس کو آپ آج کی زبان میں شیف کہتے ہیں۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس سے پہلے ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ یہ شخص مجھ سے لڑ رہا ہے، میرا دشمن ہے، اس پر تم مجھے مدد دو، میرا ساتھ دو۔ لفظ فاستغاثہ، استغاثہ، کیا مانگی؟ مدد۔ کیا مانگی؟ آپ لفظ غوث سنتے ہیں، غوث کس کو کہتے ہیں؟ جو فریاد سن کر مدد کرے، اس کو غوث کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی ذہن میں رہے، میں ابھی پہلے بات سنا لوں، پھر تفسیر آپ کو سناؤں گا۔ وہ شخص جو دشمنوں میں سے تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے آدمی سے لڑ رہا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام کے اس گروہ کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس شخص کو گھونسا مارا، مکہ مارا، جو بھی آپ کے ہاں لفظ کہا جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسا گھونسا مارا کہ وہ بندہ وہیں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھونسے کو برداشت نہ کر سکا، تو انہوں نے کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا۔ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ دشمن ہے کھلا ہوا اور گمراہ کرنے والا۔ شیطان کسی کا دوست اونچی نہیں۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، سبتی تھا، اس نے اس فرعونی یعنی قبطی کے ظلم پر مدد چاہی۔ موسیٰ علیہ السلام جوان بڑی قوت والے تھے، سامنے آئے اور اس قبطی کو کہا اس کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، غصے میں تھا وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ملا کر ہاتھ سے مکہ بنایا، اس کو فَوَكَزَهُ قرآن نے کہا، خوب ہتھیلی سے ملا کے مکہ تاکہ پوری طاقت ہو جائے۔ اس قبطی کو مکہ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ مر گیا اسی وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ مارنے کا اونچی نہیں۔ ایک ہوتا ہے قتل عمد اور ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ عمد کہتے ہیں ارادے کو، خطا کہتے ہیں بھول کو۔ مثال کے طور پر آپ نے نشانہ لیا ہو کسی موذی جانور کو مارنے کا، کہ وہ جانور آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ قریب آئے اور تکلیف دے، آپ نے اس کا نشانہ لے لیا، تیر کمان بندوق جو بھی آپ کے پاس، خنجر تلوار، آپ نے اس کی طرف فائر کیا، درمیان میں اچانک کوئی اور بندہ آ گیا، تو آپ کا ارادہ بندے کو مارنے کا نہیں، اس کو قتل خطا کہتے ہیں، تو مارنے کا ارادہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو گھونسا مارا تھا وہ اس لیے کہ وہ اس کو، ان کے ساتھی کو چھوڑ دے۔ پہلے اس کو روکا، وہ نہیں رکا، جب مکہ مارا تو اس کا وہیں کام تمام ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد یہ نہیں کہ دیکھا میری بہادری، دیکھا میری طاقت، نہیں، فرمایا کہ یہ جو ہوا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، اور وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو
قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وہ مر گیا تو آپ نے اس عمل کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس وقت جب تک انہوں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ شیطان کی طرف نسبت کیوں کی، اس کی بھی علماء نے وجہ بیان کی ہے۔ کیا مطلب کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو دوسروں کی نظر میں قابل گرفت ہو، جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہو، تو اللہ والے اکڑتے نہیں ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ یہی ان کی شان کے لائق ہے۔ آدم علیہ السلام نے دانا کھایا، شیطان نے آ کر ان کے سامنے قسم اٹھائی تھی، یہ دانا کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، نہیں کھاؤ گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ اللہ کی قسم اٹھا لی تھی، انہوں نے دانا کھایا، زمین پر تشریف لائے۔ کیا ان کا ارادہ اللہ کی نافرمانی کا تھا؟ نہیں، خود اللہ نے گواہی دے دی، وَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ان کی توجہ نہیں رہی، بھول ہو گئی، ان کو ہم نے نہیں پایا کہ ان میں ایسا ارادہ تھا کہ وہ نافرمانی کریں۔ تو ہمیں تعلیم کیا ملی کہ خطا ہو جائے تو عاجزی کرنی ہے، اللہ سے بخشش مانگنی، بغیر امر الہی کے۔ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ اس کو قتل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ہو گیا، آپ نے فوراً کہا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عاجزی کو قبول فرمایا اور بخش دیا۔ وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں بہت سی باتیں ہیں، بعد میں عرض کروں گا۔ قرآن میں شیعہ کا لفظ آپ نے سنا، شیعتی ہی، یہ اس میں بھی آیا ہے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ۔ شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، پارٹی کو کہتے ہیں۔ کوفہ والے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے کہ ہم حضرت علی کا گروہ ہیں، حضرت علی کی پارٹی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو محب کے معنوں میں بھی لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں شیعوں کی کوئی تائید ہو رہی ہے، یہ لفظ عربی کا ہے، اس کے معنی گروہ کے ہیں۔ قرآن میں اس طرح کا ملتا جلتا اگر لفظ دیکھیں گے تو 10-11 مرتبہ نظر آئے گا، لیکن جہاں بھی ہے وہاں پر مسلمانوں کے لیے اونچی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس پر بھی بعد میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس قبطی کو سمجھایا تھا ظلم نہ کر، جب وہ نہیں مانا تو ایک گھونسا مارا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو روحانی طاقت بھی تھی، جسمانی طاقت بھی تھی، وہ ایک ہی مکے کی مار نہ سہ سکا،
اور وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ یہاں آپ کو یاد دلاؤں گا، جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں، یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جب اسرائیل علیہ السلام ان کی روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کون ہو تم؟ اس نے کہا جی میں موت کا فرشتہ ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ روح نکال رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کو بھی اسی طرح ایک تھپڑ مارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل کو اونچی تھپڑ مارا، اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی۔ اس سے اندازہ کر لیں موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کتنی ہے۔ واقعہ آپ کو سنایا ہوا ہے، اسرائیل کو تھپڑ مارا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تھپڑ مارنے والا بشر ہے، جس کو تھپڑ مار رہا ہے وہ نور ہے۔ بشر کی طاقت دیکھو۔ ان لوگوں کو جو میرے نبی کو نور نہیں مانتے ذرا دھیان دیں، موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، اسرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، فرشتہ نور ہے۔ تھپڑ مارا، آنکھ پھوڑ دی۔ یہاں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نور تھے تو خون کیوں نکلا، میں پوچھتا ہوں نور تھے تو آنکھ کیوں پھوٹی؟ کہتے ہیں نا حضور نور تھے تو احد میں خون کیوں نکلا؟ تو میرا سوال ہے اسرائیل علیہ السلام نور ہیں، آنکھ کیوں پھوٹی؟ ہے کوئی جواب؟ وہ اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ تو نے کس بندے کے پاس بھیج دیا ہے؟ مرنا ہی نہیں چاہتا، میں روح نکالنے لگا ہوں، تھپڑ مار کے میری آنکھ پھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ ٹھیک کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا کہ ہم نے بھیجا تھا، تم نے کیوں تھپڑ مارا ہمارے فرشتے کو؟ نہیں، اسرائیل سے فرمایا کیسے گئے تھے؟ کہ گیا تھا اور روح نکالنی شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا پھر جاؤ، جا کر خود بھی سلام کرنا، ہمارا بھی سلام کہنا۔ نبی کے پاس جانے کا ادب سکھایا، جاؤ ہمارا سلام کہنا، اور کہنا کہ دنیا میں رہنا ہے تو گائے کی بچڑے کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال اور دے دیں گے، اور اگر ہماری طرف آنا ہے تو وصل کے دروازے، ملنے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام پھر آئے، سلام کیا، اللہ کا سلام پیش کیا، پیغام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میری روح نکال دو۔ علماء کہتے ہیں وہ پہلے بھی تو روح ہی نکالنے آیا تھا، اس وقت تھپڑ کیوں مارا؟ پھر اگر روح نکلوانی تھی تو تھپڑ کیوں مارا؟ پھر دنیا میں رہتے، جتنے سال اور ملتے رہتے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں تھپڑ اس لیے نہیں مارا تھا کہ روح کیوں نکال رہے ہو، تھپڑ اس لیے مارا تھا کہ تمہارا آنے کا، روح نکالنے کا یہ جو طریقہ ہے، اگر اسی طرح کرتے ہو تو میں کلیم اللہ ہوں، میرے بعد آنے والے حبیب اللہ ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ تھپڑ مار کر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا دیا۔ اللہ کہ وہاں اسی طرح نہ چلے جانا اور جا کے شروع کر لینا۔ تو چوں آپ نے واقعہ سنا، پھر اسرائیل علیہ السلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور گھر والوں کے ساتھ تھے، اسرائیل نے دستک دی، حضور نے پوچھا جو آیا ہے اس کو آنے دو۔ لوگوں نے کہا حضور اس وقت؟ فرمایا نہیں، یہ وہ ہے جو ماؤں کو بیٹوں سے، بیٹوں کو ماؤں سے جدا کرتا ہے۔ جانتے تھے حضور کون آیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا،
عرض کی، اللہ نے فرمایا میں آپ کے ساتھ ویسا ہی کروں جیسا آپ چاہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، میری روح نکال لو۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کی، مگر ایک لمحے کے لیے۔ موت کی حقیقت پوری ہوئی، مگر روح جسم میں پھر لوٹا دی گئی۔ حضور کے جسم میں روح پھر کیوں؟ قرآن میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر۔ تو اگر روح نکل جاتی تو اس کے بعد واپس نہ آتی تو پھر وہ جو گزرا تھا لمحہ، آنے والا لمحہ اس سے بہتر نہ ہوتا۔ تو یہاں لکھنے والوں نے لکھا، روح کو لے کر جب فرشتے پہنچے اللہ کی بارگاہ میں تو روح نے عرض کی، یا اللہ تیری اس پوری کائنات میں نبی کے جسم سے بہتر کون سی جگہ ہے؟ پوری جنت میں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو تیرا وعدہ ہے نبی کے لیے آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور نبی کے جسم سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں، تو مجھے جسم مصطفیٰ میں واپس لوٹا دے۔ چنانچہ روح واپس لوٹا دی گئی، میرے نبی اسی طرح زندہ ہیں، حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ ہماری آنکھوں سے چھپا دیے گئے سبز گنبد کا پردہ آ گیا، حیات میں فرق نہیں۔ مخالفوں کے ایک بڑے مفتی نے کتاب لکھی ہے آب حیات، اس میں وہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے تو یہ جہان زندہ رہ سکتا نہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں جیسے ایک چراغ جل رہا ہو، اس کے اوپر بالٹی رکھ دو، برتن رکھ دو تو چراغ بجھتا نہیں، چھپ جاتا ہے، بجھتا نہیں، چھپ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں، حقیقت میں اللہ کی قسم زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ عربی کا لفظ، اس کے معنی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ دو مرتبہ واللہ کہہ کے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ بولا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور یہاں دو مرتبہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حضور آپ زندہ ہیں، ہماری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے بات چلی تھی، اس کو گھونسا مارا قبطی کو، وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت کہ اسرائیل کی آنکھ پھوڑ دی تھی۔ اور فیض الباری میں، وہ بھی مخالفوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت ہے، اگر
وہ مکہ مارے ساتوں آسمانوں کو چورا چورا کر دیں۔ تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان؟ غزوہ احزاب جس کو خندق بھی کہتے ہیں، مدینہ منورہ پر کافروں نے حملے کا پروگرام بنایا، سارے کافروں نے مل کر، جتنے کافروں کے خاندان قبیلے تھے سب اکٹھے ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، حضور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو بستی کے ارد گرد خندق بنا دیتے ہیں، ٹرینچ کہتے ہیں شاید انگلش میں، اس میں آگ لگا دیتے ہیں تاکہ دشمن آبادی میں نہ آئے، باہر ہی رہے۔ حضور کو مشورہ پسند آیا، خندق کھودنے لگ گئے، خود نبی پاک بھی ساتھ لگ گئے، کونین کے والی خود بھی۔ ایک صحابی آئے، پتھر باندھا ہوا پیٹ پہ، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پتھر باندھ لیا کہ پیٹ کو دبائے گا، بھوک کی تکلیف کم ہوگی، آ کر شکایت کی، حضور کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کتابوں میں ہے نبی پاک نے اپنا پیٹ دکھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ تعلیم امت کے لیے میرے نبی کی شان بڑی بلند ہے۔ وہاں جو آپ کے ساتھ صحابہ کام کر رہے تھے، ان میں سے ایک صحابی کے گھر والوں نے، ان کے پاس 5 کھجوریں تھیں، گھر والوں کے پاس کتنی؟ 5 کھجوریں تھیں، خشک ہو گئی، جس کو آپ چھوارا کہہ دیتے ہیں۔ اس خاتون نے بچے کو بلایا کہ جاؤ، وہ کتنے دنوں سے کام کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں، تو پوٹلی بنا کے نا کپڑے میں لپیٹ کے بچے کو دیا کہ جاؤ ان کو کھلا دو۔ وہ بچہ وہ کھجوریں لے کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو آتے ہوئے دیکھ لیا، آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ کیا لائے ہو؟ اس نے آ کر وہ کپڑا کھول دیا تو اس میں وہ 5 کھجوریں۔ کس کے لیے لائے؟ اس نے بتایا، جی گھر والوں نے بھیجا ان کے پاس۔ حضور نے سب کو بلا لیا، سب کو بلا لیا، 600 آدمی تھے، 300 تھے، 400 تھے، بہرحال 300 سے زیادہ آدمی تھے جنہوں نے خندق کھودی۔ حضور نے اسی کپڑے پہ ان کھجوروں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، اپنا، اور صحابہ سے فرمایا میرے ہاتھ کے نیچے سے کھجوریں نکال لو، جتنی جس کو چاہیے نکالتا رہے۔ یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے، صحابہ نکال رہے ہیں، جھولیاں بھر رہے ہیں، کوئی جیبیں بھر رہا ہے، کوئی جھولیاں بھر رہا ہے، کوئی اکٹھے ہاتھ بھر رہا ہے، اپنے لپ بھر رہا ہے۔ حضور کا ہاتھ وہی ہے، سارے جتنے تھے انہوں نے بھر بھر کے لے لی، حضور نے ہاتھ ہٹایا، اسی طرح 5 باقی۔ توجہ توجہ، یہ موقع اس نعرے کا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگا کے وہ لگا لو، تاجدار ختم نبوت۔ ہم کو اس نعرے کو کیا مانتے نہیں ہیں؟ یہ موقع، پہلے نعرہ تکبیر لگاؤ، پھر نعرہ رسالت لگاؤ، پھر تاجدار ختم نبوت، ٹھیک ہے؟ اللہ توجہ، زندہ باد۔ بات جو سنانی تھی آپ کو وہ یہ، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، ایک چٹان آ گئی، چٹان، سالڈ راک، چٹان، کئی صحابہ مل کر گینتی کدال اس پہ مارتے ہیں، وہ چٹان ٹوٹتی نہیں۔ ایک آدمی نہیں، 2 آدمی نہیں، 10 آدمیوں نے کوشش کی، ٹوٹتی۔ صحابہ آ گئے حضور کے پاس،
حضور یہ چٹان ہم نے کئی لوگوں نے مل کر کوشش کی ہے، ٹوٹتی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا تم جب 10 20 سے نہیں ٹوٹ رہی تو میرے اکیلے کے پاس کیوں آئے ہو؟ صحابہ جانتے تھے کہ یہ بھی بشر ہیں مگر ہم جیسے یہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں۔ حضور نے فرمایا لاؤ، وہ کدال حضور نے ہاتھ میں لی، ایک ماری وہ ٹوٹ گئی، دوسری ماری ٹوٹ گئی، تیسری ماری تو ڈھیر ریت کا بن گیا، جیسے انتظار میں تھی کہ کب حضور مجھے کدال مارے اور میں چورا چورا ہو جاؤں۔ حضور نے یمن کے فتح ہونے کی، شام کے فتح ہونے کی، فارس کے فتح ہونے کی خبر بھی دی ساتھ۔ بتانا کیا تھا؟ وہی کدال 10 صحابہ مل کے مار رہے ہیں، چٹان پہ اثر نہیں ہو رہا، نبی ایک مار رہے ہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ یہ میں نے صرف آپ کو نمونہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی طاقت والے، مگر یہ کام ہو گیا کیونکہ آپ کا ارادہ قتل کا اونچی نہیں، وہ بندہ مر گیا۔ کتابوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریت میں اس شخص کو وہاں پر دفن کر دیا، وہیں پہ کھودی زمین اور اس کو دفن کر دیا۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ عرض کی یا اللہ، اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا، مجھے بخش دیا، میں نے معافی چاہی، تو نے بخش دیا، تو اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی ظالم کافر کو مار ڈالنا جرم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ جرم نہیں تھا، کیونکہ وہ کافر بھی تھا اور ظالم بھی تھا، اور پھر آپ کا ارادہ بھی اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اب قبطی کا، فرعونی کا، سبتی پر، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پر ظلم کرنا شیطانی کام تھا، نہ کہ اسے قتل کرنا، کیونکہ کافر ظالم کو سزا دینا اچھی بات ہے۔ ظالم کو سزا نہ دی جائے تو ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، پھر ظلم کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ تو ظالم کو سزا دینی، آواز آئے، ہمارے یہاں دی جاتی ہے، ظالم پالے جاتے ہیں۔ جس ملک میں عدل نہیں ہوگا، ظلم پر سزا نہیں ہوگی، وہاں جرم ختم ہوتے نہیں۔ یاد رکھنا کہ نبی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی۔ یہ جو قبطی تھا، مطلب یہ تھا کہ شیطان نے اس کو اکسایا تھا، یہ بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا، تو میں نے مظلوم کو بچانے کی کوشش کی، اس کے باوجود میرے عمل سے یہ بندہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی، اللہ تعالی نے مہربانی فرما دی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگلی صبح ہو رہی ہے، ذرا دھیان سے سنیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره، تو صبح، اگلی صبح کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بظاہر ایک ان کو گھبراہٹ ہے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، خبر پہنچے گی، کیا ہوگا، یہاں کیا لوگ کہیں گے، کیا کارروائی ہوگی. جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا آدمی تھا جس نے مدد چاہی تھی، دیکھا کہ وہ فریاد کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی، اس وقت خود مار کھا رہا تھا، مدد لی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی ہے، تو اب آ کر کیا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہ وہی اسرائیلی، اسی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے آ کر دھاڑے مار کر، جیسے آدمی چلاتا ہے روتا ہے، اسی طرح اس نے آ کر پھر فریاد کی. قال له موسیٰ انک لغوی مبین، کل تو اس کے قتل کا سبب بنا تھا، تیری وجہ سے میں نے اس کو مارا تو وہ قتل ہو گیا. آج بھی تو دوسرے کے خلاف مدد چاہتا ہے، تو تو یہ چاہتا ہے کہ کل میں نے اس کو مارا تھا، آج کسی اور کو ماروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو گمراہ ہے، تو اچھا نہیں کر رہا. کل تو نے اس وقت فریاد کی تھی، آج پھر فریاد کر رہا ہے. کیا چاہتا ہے تو؟ تیرا یہ عمل اچھی بات اونچی. اس نے آگے سے کہا فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اس پر پکڑ کریں، گرفت کریں، بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، جو ان دونوں کا دشمن ہے. قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو وہ بولا ہے موسیٰ کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ اس کی خاطر مدد کی تھی، دوسرا مر گیا تھا، اسی نے جس کو بچایا تھا اب وہ سب کو خبر دے رہا ہے، شور مچا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، کل ایک بندے کو اونچی قتل کر. جن کو نہیں بھی پتہ لگنا تھا اونچی ہوتے ہیں نا، آپ کے اپنے ہی کبھی کبھی ایسی خبر دیتے ہیں کہ آپ ہی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، تو تم یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو. وما تريد ان تكون من المصلحين، اور اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے، سخت گیر بننا چاہتے ہو. ہوا کیا؟
اگلے دن موسیٰ علیہ السلام گھبرائے ہوئے تھے کہ کیا ہونا ہے، تو دیکھا کہ وہی شخص جو کل بستی سے باہر لڑ رہا تھا آج بستی میں ایک اور سے لڑ رہا، ایک اور قبطی سے اس کی لڑائی ہو رہی تھی۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر مدد چاہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تیرا تو شاید کام ہی یہی ہے کہ تو روز کسی سے لڑتا ہے، کل اس سے لڑ رہا تھا، آج اس سے لڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آئے دونوں کی لڑائی ختم کرانے کے، بیچ میں ہاتھ ڈال کے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں۔ تو وہ جو اسرائیلی تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن بچایا تھا، وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ چیخ پڑا، بول پڑا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جو جواب دیا وہ آپ نے سنا کہ بلا شبہ کافر ہر مومن کا دشمن ہوتا ہے، کافر ہر مومن کا دشمن ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی لڑائی اگر شروع ہو جائے روز، تو بتائیں بستی میں لوگ پھر آرام سے رہ سکیں گے؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس وقت مدد مانگتے ہوئے یہ سمجھا کہ یہ مجھے الگ نہیں کر رہے، شاید مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہہ دیا کل آپ نے اس کو مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو۔ تو یہ بات اس فرعونی نے، قبطی نے سن لی اور جا کر سب کو بتا دیا، فرعون کو بھی خبر دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ایک بندے کو مار دیا۔ اب جب یہ بات آئی سامنے تو اب کیا ہوتا ہے؟ قتل کی سزا کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے نا، آپ کے یہاں بھی پھانسی، موت ہونی چاہیے۔ انہوں نے جب یہ دیکھ لیا، خبر پھیل گئی، فرعون نے حکم دے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بدلے میں قتل کیا جائے، بدلے میں انہوں نے یہ کہہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے پولیس کو لگا دیا، ڈھونڈو ان کو اور پکڑ کے لاؤ۔ میں نے آپ کو بتایا فرعون کا قلعہ بستی سے کچھ باہر کنارے پر تھا، اور پولیس وہاں سے نکلی سیدھے رستے پر جو بستی کی طرف آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈیں اور پکڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی اس آبادی سے، اس علاقے سے باہر چلے گئے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، اور کہا اے موسیٰ بے شک دربار والے مشورہ کر رہے ہیں، لِيَقْتُلُوكَ، کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس آبادی سے چلے جائیں، نکل جائیں یہاں سے، اور میں آپ کا بھلائی چاہنے والا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، وہاں سے اونچی کہیے، کوئی زیادہ راہ سامان نہیں ہے،
کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، اچانک جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں نکل پڑے۔ بظاہر جو واقعہ ہو گیا تھا، کوئی گواہ وہاں تھا نہیں، تفتیش کیسے ہوگی، پتہ کیسے چلے گا، اور فرعون کا جیسا مزاج ہے اور جیسے حالات ہیں، اور پھر وہاں پہلے ہی آپ کے خلاف جو لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ ان کو یہ بھی تھا کہ کسی وقت بھی مجھے پیچھے سے آ کے فرعون کی پولیس پکڑ سکتی ہے، گرفتار کر سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اونچی، فخرج منها خائفا يترقب، تو اس شہر سے آپ نکلے ڈرتے ہوئے، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، عرض کی اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے، ان ستم گاروں سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، مگر فرعون کے ہاں جیسے کہتے ہیں نا، اندھیر نگری چوپٹ راج، کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ تو آپ نے شہر سے باہر نکلنا قبول کر لیا اور رب تعالی سے دعا کی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس شخص کا نام بھی لکھا ہے جو قبطیوں میں سے خفیہ طور پر ایمان لا چکا تھا، اور اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں تو آپ چلے جاؤ۔ وہ دل سے موسیٰ علیہ السلام کو چاہتا تھا، اندر اندر سے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے ابھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ شخص آیا، اس نے خبر دی کہ پولیس آپ کو ڈھونڈے گی، ابھی پکڑے جائیں گے، آپ چلے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی سلطنت سے، بادشاہ کے علاقے سے، مصر سے آپ نکل گئے۔ اس سے پہلا مسئلہ یہ کہ خطرناک جگہ سے نکل جانا، جان بچانے کا انتظام کرنا، یہ نبی کی سنت ہے، یہ غلط کام نہیں۔ دوسرا یہ کہ اسباب اختیار کرنا، تدبیر پر عمل کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ تیسرے یہ کہ کسی تکلیف پہنچانے والے کی تکلیف کا خوف کہ کوئی ایذا پہنچائے گا، یہ بھی نبوت کی شان کے خلاف اونچی نہیں۔ اگر ایک ایک لفظ کی تفسیر میں جاؤں گا ٹائم زیادہ لگے گا، خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک قبطی ہے، ایک سبتی ہے، ایک فرعونی ہے، ایک بنی اسرائیل کا ہے۔ دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل والے نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد مانگی، مدد کے لیے پکارا۔ جب پکارا تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ اس کو جو فرعونی تھا اس کو یہ کہا کہ کیوں تو ایسا کر رہا ہے، کیوں اس کو مار رہا ہے، روک اپنا ہاتھ۔ اس نے پرواہ نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات پر روکا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک مکہ مارا، مارنا تھا مکہ، وہ برداشت نہیں کر سکا اور وہیں مر گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے جو کام سرزد ہوا، آپ نے بھی سنا، قرآن میں بھی واضح ہوا، ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ ہو گیا، میں نے آپ کو قتل خطا اور قتل عمد
بتا دیا. ایک تو ہے بندے کا نشانہ لے کے مارنا، وہ تو قتل عمد ہے، ارادے کا قتل. ایک ہے کہ مار کسی اور چیز کو رہے، درمیان میں بندہ آ گیا لگ گیا اس کو، تو یہ قتل خطا. موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا کہ وہ پرے ہٹے، اس پہ ظلم نہ کرے، لیکن اس کو مکے نے ختم کر دیا. اب وہ شخص جس کی وجہ سے آپ نے مکہ مارا وہ اگلے دن کسی اور سے لڑ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، روز لڑائی کرتا ہے. اس نے پھر مدد مانگی، آپ آئے دونوں کو چھڑانے، تو وہ گھبرایا، کہنے لگا کیا آپ مجھے اسی طرح قتل کریں گے جس طرح کل آپ نے مارا. یہ بات اس کے منہ سے نکلی اور دوسروں تک پہنچ گئی، فرعون تک پہنچی. جب پہنچی پتہ چلا، بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کے قتل کے بدلے میں، یعنی آپ کو بدلے میں قتل کیے جانے کے باتیں ہونے لگی. تو ایک درباری نے، فرعون کے درباری شخص نے آ کر، جو موسیٰ علیہ السلام کو دل سے پسند کرتا تھا، آ کے خبر دے دی کہ جی آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں سے نکل جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، مصر سے، اس کے فرعون کے علاقے سے نکل گئے. میرے اور آپ کے ذہن میں کوئی منفی بات نہیں آنی چاہیے، لیکن انسان ہے، لوگ کہیں گے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا اور اب بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں. یہی بات آئے گی نا ذہن میں، آپ اسی طرح سوچیں گے انسانی طور پر. تو میں نے آپ کو اسی لیے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کام جو ہوا ان کا ارادہ بھی نہیں تھا. دوسرا یہ کہ جس کو مارا وہ ظالم تھا، کافر تھا. ظالم اور کافر کو مارنا یہ بھی غلط بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا مارنے کا کہ اس کو مارو، لیکن وہ مر گیا، تو وہ ظلم کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے اس انجام کو پہنچا. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تک کر یا طاق کر ٹارگٹ کلنگ نہیں کی تھی. تو ہم جان لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، یہ مکہ مارا بندہ مر گیا تو تو مجھے بخش دے. اور اللہ نے بخش دیا. اب ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ اونچی نہیں. آپ کے ہاں ملک میں قانون ہے، پوری دنیا میں ہے قانون، یہاں بھی آپ کے ہاں قانون ہے، اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں، لیکن قانون ہے. اس قانون کے مطابق مجرم کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. کیوں کہ آپ کے ہاں قانونی طریقہ کار، صورتحال جو بنی ہوئی ہے جیسی ہے، یہاں یہ ہے کہ مجرم پالے جاتے ہیں، جرم کرنے والوں کے ساتھ رعایت کی جاتی ہے، مظلوم برسوں تک کچہریوں کے، عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے. طریقہ کار جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے انصاف مل جائے. شریعت کا قانون اسلامی ملک میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ ملک کہلائے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہر سرکاری عہدیدار کہے بڑے فخر سے کہ مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، اور پھر یہاں اسلام کی عملداری نہ ہو
تو کیا واقعی یہ اسلامی ملک شمار ہوگا؟ مسلمانوں کا ملک، نام بھی اسلامی جمہوریہ، مگر وہاں اسلام کی عملداری نہیں۔ تو مجھے بتائیں، جہاں قانون پر عملداری نہیں ہوگی وہاں مجرم بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ آپ نے یہ سنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آپ کو سنا رہا ہوں، اس پر مزید گفتگو تو آئندہ جو میں کروں گا، لیکن خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام قتل کا ارادہ نہیں رکھتے، ان سے ایک بندہ مر جاتا ہے، ان کا مکہ لگا اور بندہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر یہ نہیں کہ یہ مخالف پارٹی کا ہے، دشمن ہے، کافر ہے، ظالم ہے، لہذا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، یا اللہ میں نے اپنی جان پر زیادتی کر لی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس بات کے بعد اب کوئی مسلمان موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر سکتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بستی چھوڑتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اس میں کتنے فائدے، کیا صورتحال؟ ایک شخص، مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں، برا نہ ماننا، آپ میں سے کسی سے ایسا کام ہو جائے اور آپ کا ارادہ نہیں ہے، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اس طرح کا نظام ہے، ایسی صورتحال ہے، میں پستا رہوں گا، مجھے انصاف نہیں ملے گا، تو آپ کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جاتے ہیں، یعنی اپنا منہ کہیں چھپا لیتے ہیں، کہیں آپ ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جبکہ آپ مجرم نہیں ہیں، آپ سے خطا ہوئی ہے، جان بوجھ کر آپ نے جرم نہیں کیا۔ تو یہ چھپنا کہ اس دوران حقیقت کھل جائے، بات سامنے آ جائے، کوئی ایسی گواہیاں مل جائیں کہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں، تو ایسا کرنا منع نہیں ہے، منع نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے نکلنا، مدین جانا، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا، پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہونا، پھر اپنی بیوی کو لے کر واپس آنا مصر میں اور فرعون کے سامنے آنا، یہ سب باتیں بتا دیں گی اللہ کے نبی پر کسی خطا کا تصور بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی، اللہ والے محفوظ ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے۔ چونکہ واقعہ ہے آپ کے ذہنوں میں، مجھے پتہ ہے سوال ہوں گے، میں انشاءاللہ آپ کو تفسیروں کے مطابق ان کی تفصیل سناؤں گا، آپ کو انشاءاللہ مطمئن کروں گا، آپ کے ذہن میں کوئی شبہ نہیں رہے گا، کہیں منفی خیال بھی آئے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم نبی کے بارے میں کوئی غلط بات سوچیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ یہاں تک تو تھا تفسیر کا سلسلہ، آپ نے دیکھا ہمارے وزیر اہل سنت جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب آج پھر تشریف لائے ہیں۔ کل عید کی نماز کے خطبے میں نے بہت دیر تک اس موضوع پر آپ سے بات کی تھی، حاجی صاحب بھی اسی حوالے سے آئے ہیں۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ مسلمان کہیں بھی ہو، مسلمان اونچی کہیے، اس پر ظلم ہو رہا ہو تو باقی مسلمان اس سے بے پرواہ ہو سکتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تمام مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہے، کسی ایک حصے میں جسم کے تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، درد میں درد ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس، القدس جس کو یروشلم کہتے ہیں،
آج قبضہ ہے وہاں یہود کا، صہیونیوں کا. زائنسٹ کہتے ہیں انگلش میں، صہیونی کہتے ہیں ان کو عربی میں. یہ صہیونی آپ کو شاید پتہ نہیں ہے مزاج کے کیسے ہیں. یہ زائنسٹ جو ہیں یہ اپنے آپ کو رازق سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ہم رزق کھلا رہے ہیں. یہ اللہ کو رازق نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ہم رزق کھلا رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو سارے جہان سے بہتر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں حکمرانی کا حق صرف اور صرف ہمیں ہے. یہ اپنے غیروں کو انسان بھی مانتے، ایمان والا ماننا تو دور کی بات ہے، انسان بھی مانتے نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا بیت المقدس کو. اس کے بعد دوبارہ جب مسلمان کمزور پڑے بیت المقدس کو، پھر ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. اللہ تعالیٰ نے ایک مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کے ذریعے دوبارہ یہ مسلمانوں کو دلوا دیا. سلطنت عثمانیہ تک اس کا سلسلہ رہا. ہمیں مسجد اقصی بھی پیاری ہے کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے. ایک بات، حضرت سلیمان علیہ السلام، پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا. قرآن کریم کے مطابق وہاں پر ہزاروں نبیوں کی قبریں ہیں اور مسلمان ہر نبی کا احترام کرتا. یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، مگر جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے ہر نبی کو مانتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں. حضرت ابراہیم وہاں، حضرت موسیٰ وہاں، حضرت یوسف وہاں، حضرت اسحاق وہاں، حضرت مریم وہاں. کتنے انبیاء کی قبریں. اور پھر دوسرے حوالوں سے دیکھیں، مسلمانوں کا وہ علاقہ تھا، جب تک مسلمان وہاں رہے امن رہا. جب سے یہ لوگ آئے انہوں نے قبلہ اول کو گرانے کی کوشش، وہاں یہ اپنا ٹیمپل یا جو بھی اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. مسلمانوں کی وہاں سے اس مسجد اقصی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حضور وہیں سے معراج کو تشریف لے گئے تھے، نبیوں کی امامت فرمائی تھی. وہ سولومن ٹیمپل یا جو بھی اس کا نام دیا جاتا ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے گریٹر اسرائیل کا نام لے کر وہ ساری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. ہم لفظ اسرائیل پکار کے کوئی گالی نہیں دیں گے، لفظ اسرائیل پکار کے کوئی غلط لفظ نہیں کہیں گے. اسرائیل نامی ملک، اسرائیل نامی ملک یا بنی اسرائیل، کوئی اسرائیل کا نام لے کے برا نہ کہے کیونکہ وہ نبی کا نام ہے. یہ احتیاط کرنی ہے. اس کا نام وہ تو ویسے ایس کو زی پکارتے ہیں، اسرائیل کہتے ہیں، تو اسرائیل بھی کہیں تو ادھر دھیان دوسرے فرشتے کی طرف جائے گا. تو بنی اسرائیل مرد آباد، کیا کہنا ہے؟ بنی یا اسرائیل نامی ملک، یوں کہہ کے کہنا ہے. صرف اسرائیل کے ساتھ کوئی غلط لفظ نہیں کہنا. ہاں آپ یہود و نصارہ کے حوالے سے کہیں صہیونیت مرد آباد. ان لوگوں نے کتنے جرم کیے. میں کہتا ہوں اسلام اور دوسری باتیں ایک طرف رکھو، بستی پر، شہریوں پر، نہتے شہریوں پر بم گرانا کیا
وہ انسان نہیں ہے؟ یہ انسانی جرم آج دنیا کی انسانی تنظیموں کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو اس پر مسلمان الحمدللہ اس وقت دنیا میں ہر ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سارے مل کر اکٹھے ہو جائیں اور اس اسرائیل نامی ملک کی حکومت کو ختم کرتے ہیں، فلسطین وہاں دوبارہ حکومت ہو، عربوں کی، مسلمانوں کی حکومت ہو دوبارہ۔ تو حاجی صاحب بھی اسی لیے آئے کہ آج ہم بھی اپنے فلسطینی بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کریں، ان کو یہ بتائیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں، ہر مسلمان ان کے ساتھ ہے۔ اور جو یہ صہیونی جارحیت بہیمانہ جو ان کی کارروائیاں ہیں، اس پر اب مذمت نہیں ہے بلکہ اب صہیونیوں کی مرمت کا وقت آ گیا ہے۔ اب ان کی مرمت کرنی چاہیے، صرف مذمت سے کام۔ اور مسلمان فوجوں نے اسلحہ کائے کے لیے جمع کیا ہوا ہے؟ نمائش کے لیے یا اپنے لوگوں پہ شیل گرانے کے لیے؟ تو اب وقت آیا ہے ہر مسلمان بتا دے نبی کے ہر گستاخ کو، نبی کے ہر دشمن کو، اور مسلمانوں کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، کہ ہم نبی کے غلام زندہ ہیں، ایمان والے ہیں، غیرت والے ہیں۔ تو آج نماز کے بعد مسجد کے باہر 5 منٹ کے لیے مظاہرہ بھی کریں گے، سب کے سب مل کر آواز لگائیں گے کہ فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے، صہیونیوں کی یہ حرکتیں ہمیشہ کے لیے روکی جائیں، اور ان کے خلاف پوری دنیا میں جو کارروائی ہے وہ کی جائے۔ دہشت گردی، انتہا پسندی، بنیاد پرستی کے ہمیں تانے دینے والے آج خود ننگے ہو کر جو کر رہے ہیں، دنیا اس کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے۔ تو حاجی صاحب ابھی آپ سے مخاطب ہوں گے، اور نماز کے بعد سلام پڑھتے ہی 5 منٹ کے لیے آپ بھی اپنے ان مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی کرنے کے لیے رکنا اور مظاہرہ کرنا۔ یہ خبریں جب دنیا میں جاتی ہیں نا آپ کے مظاہروں کی، اس کا اثر پڑتا ہے کہ مسلمان جاگ رہے ہیں، مسلمانوں کو احساس ہے۔ اگر یہ نہ کریں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیان تو آتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح آپ کی قوت ظاہر ہوتی ہے، ان پر دباؤ پڑتا ہے۔ اور جو آپ کے فلسطینی بھائی ہیں ان کو جب خبر پہنچے گی گلزار حبیب والوں نے بھی کیا، مسلمانوں نے کیا، تو ان کے حوصلے بڑھیں گے، وہ خوش ہوں گے۔ تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب نے مظاہرے میں شرکت کرنی ہے۔ اگلی بات 1 منٹ کر دوں اور پھر حاجی صاحب کو ٹائم دوں۔ میں نے کل عید کے خطبے میں چاند کے مسئلے میں آپ کو بتا دیا تھا۔ اب ٹی وی پر گورنمنٹ کے دوسرے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کیوں لڑائی کر رہے ہو، عید صحیح ہو گئی ہے۔ تو بھائی جو عید کو صحیح مانتا ہے، تو ہم نے کسی کو زبردستی کہا ہے؟ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہمیں شک پڑ گیا، لیکن ہم نے فساد نہیں کیا۔ قضا کا درجہ مانتے ہوئے قاضی کے فیصلے پر ہم نے عید پڑھ لی ہے، حالانکہ عید آج ہے۔ تو چونکہ ایک روزہ ہمارا کھایا گیا، ہم رکھیں گے۔ جنہوں نے نہیں رکھنا نہ رکھیں، ہم کسی سے زبردستی نہیں رکھوا رہے، ہم رکھیں گے، ہم نے رکھنا ہے، اور ہمیں رکھنے سے کوئی روک سکتا نہیں۔ تو جو کہہ رہے ہیں کہ رکھنے کی ضرورت نہیں، تو تمہارے روزے پہلے کون سے تھے جو ایک اور رکھو گے تم؟ اگر تمہارا یہی حال ہے تو تمہارے پہلے بھی کون سے روزے ہیں، کون سی تمہاری نمازیں ہیں؟ تم لوگ جس طرح کی، اور پھر یہ کہ وہ جن کو دین کا پتہ نہیں ہے وہ بھی آ کے اگر مخالفت کریں، تو یہ مفتی منیب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ سمجھ آئی؟ ہم مفتی منیب کے کہنے پہ نہیں، مفتی منیب صاحب نے بعد میں اعلان کیا، پہلے میں نے کیا ہے، اگر یہ دیکھنا ہے۔ اور ہم جو رکھ رہے ہیں ہم اپنے ایمان کے لیے رکھ رہے ہیں، اور آئندہ اگر گورنمنٹ نے چاند کے معاملے میں اس طرح کی حرکت کی
تو اہل سنت اپنی کمیٹی بنا کر اپنا اعلان کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ کیونکہ ہم نے شریعت کی بات کرنی ہے، ہم نے حکومت کی بات، ہم حکومت کی شریعت نہیں چاہتے، ہم شریعت کی حکومت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ لوگ توجہ سے حاجی صاحب کا خطاب سنیں، وہ آپ کو بہت سی باتیں تفصیل سے بتائیں گے، اور نماز کے بعد آپ سب نے مظاہرے میں شرکت کرنی ہے۔ یہ رکے ہیں میرے پاس، حاجی صاحب کے خطاب کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ محبت سے حاجی صاحب کو سنیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بہت اہم، قیمتی، معلوماتی اور تاریخی باتیں جو ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے، وہ ابھی آپ نے حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب سے سنی۔ اور بس یہ ایک جملہ بہت زیادہ کافی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ہزاروں انبیاء کی وہاں قبور انور ہیں، اور ہم جو عام طور پر سنتے رہتے ہیں اس بات کو بھی عرض کر دوں کہ سفر معراج میں اسی مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور اس کو اعلیٰ حضرت نے اس طرح لکھا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سردار سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی، اور سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے اس مسجد میں نماز پڑھی۔ جمعۃ الوداع میں، شب قدر میں اور دیگر ایام پر اس صہیونی فوج نے حملہ کیا مسلمانوں پر، نمازیوں پر، اور ایک پورشن میں خواتین کا اس پر اور باقی مردوں کے پورشن پر، اور حتمی فگر تو نہیں دیا جا سکتا لیکن 40-50 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے، سینکڑوں زخمی ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کسی برائی کو دیکھو تو قوت سے روکو، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ قوت سے نہیں روک سکتے تو منہ سے برا کہو، اور یہ منہ سے برا کہنے کے درجے میں اس وقت ہیں۔ اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم اس کو دل میں برا جانے، ہوئے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے پہلے درجے پر لے آئے، لیکن ہم صرف برا جاننے کے بجائے اس کی مذمت کے لیے
احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں، اصل تو مسلمان حکمرانوں کی حکمرانی ہے، لیکن اسلام کی حکمرانی ہوتی تو یقیناً اس حملے کے بعد تمام اسلامی ممالک کا ہنگامی اجلاس سربراہی بلایا جاتا۔ پاکستان جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، لاکھوں شہداء کی قربانی کے بعد، اس میں بھی ہنگامی طور پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا۔ اسی طرح سے آل پارٹیز کانفرنس جو پارلیمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، ابھی آپ نے دیکھا بلدیہ ٹاؤن میں کہ قومی اسمبلی میں تحریک لبیک ہو یا نہ ہو، لیکن جیتنے والوں سے تھوڑا سا کم فرق ہے۔ وہ بھی چونکہ ان پر حملے ہوئے تھے تو کمپین نہیں چلی تھی، ورنہ وہ جیت جاتے۔ تو اس لیے سب لوگوں کو بھرپور طریقے سے احتجاج کے لیے جمع کیا جانا چاہیے تھا۔ وہ پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک الگ سوال ہے۔ اور پھر اس کے بعد OIC کے اجلاس اور پارلیمنٹ کے ایک اجلاس کے بعد ہمارا ایک اجلاس آل پارٹیز کانفرنس کا ہونا چاہیے تھا، تاکہ ہم احتجاج ریکارڈ کرا سکیں۔ کم سے کم بات یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات جس کی فہرست نیٹ پر مل جاتی ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ نوجوان ایک بٹن دبا کر وہ فہرست حاصل کر سکتے ہیں، وہ فہرست حاصل کر کے اپنے اوپر تو جسم پر کھانے پینے میں ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ ایک احتجاج کا دنیا کا ایک نظام ہے، اور آج کل واٹس ایپ نیٹ کے ذریعے سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جیسا کہ حضرت نے فرمایا، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے حضرت کا ممنون بھی ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہماری ایک آواز، اہل سنت کی ایک آواز عوام الناس تک پہنچ جائے۔ ظاہر ہے 15-20 اخبارات میں چھپے گی، نیٹ پہ جائے گی، واٹس ایپ پر جائے گی، احتجاج چلے گا، تو ایک آواز ہماری پہنچتی ہے، ہمیں آواز پہنچانی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری خطائیں، ہماری کوتاہیاں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فلسطین ہمیں دلوا تو دیا تھا، لیکن ہم اس کو اپنے پاس رکھ نہیں سکے۔ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور فلسطین سے صہیونیوں کا خاتمہ فرما، اور فلسطینی چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی تصویریں آتی ہیں، بچیوں کی تصویریں، خواتین کی تصویریں، جن کو بہت بری طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ اپنا اسلامی درد، اخلاقی درد بیان کر رہے ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم بستی پر چھوٹی سی بھی اس طرح کی کارروائی ہوتی، پوری دنیا چیختی۔ ان کو مسلمان کہلانے والے انسان نظر نہیں آتے۔ ہیومینٹی کا پرچار، انسانیت، تو مسلمان سب سے بہتر انسان ہیں۔ ان کو اگر حقوق نہیں ملیں گے تو امن کا کوئی خواب پورا نہیں ہوگا۔ ہم حاجی صاحب نے جو کہا مظاہرہ کریں گے، 2 جملے سن لیں۔ ہم اپنی حکومت سے کہتے ہیں، اگر تم اپنی سرکاری فوج کو نہیں بھیجنا چاہتے، یہ سارے مسلمان قبلہ اول جانے کے لیے تیار ہیں۔
کلنا فدا کا یا اقصا، کلنا فدا کا یا اقصا، ہم سب اقصا پر فدا، مسجد اقصا پر۔ ہم یہی چاہیں گے گورنمنٹ جرأت کا مظاہرہ کرے۔ یہودی چند لاکھ ہیں اور قرآن میں ان پر لعنت کی گئی ہے، ان سے ہمدردی کرنے والوں، قرآن نے صاف کہہ دیا یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ انشاءاللہ مسجد اقصی مسلمانوں کو واپس ملے گا، کشمیر مسلمانوں کو واپس ملے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔